السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رقیب الفت قسط نمبر 34 کا حصہ اول۔ اب یہ جو تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ جو یوں ہی اٹھ کر جا رہی تھی۔ اکبر نے اشما کا ہاتھ کس کر پکڑا ہوا تھا۔ تو کیا اب آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ مجھے بھی ماریں گے؟ نہیں، میں کسی اور انداز میں لے لوں گا بدلہ، تم ٹینشن مت لو۔ اکبر مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور دروازہ بند کرنے لگا، لیکن اس میں بھی شیزی نے کارنامہ کیا ہوا تھا، کیونکہ دروازے کا تو لاک ہی توڑ دیا تھا نا اس نے۔ اکبر مسلسل پوری طاقت سے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا۔ نہیں بند ہوگا یہ۔ اشما اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ شیزی نے لاک توڑ دیا تھا، جبھی تو میں اندر آئی ہوں، وہ لب دبائے اپنی ہنسی روکتی ہوئی کہنے لگی۔ پھر بات کرتے کرتے ہی تیزی سے اکبر کو پیچھے کر کے باہر نکل گئی۔ اکبر اس کے پیچھے لپکا اور زور سے بولا، اشما آہستہ، دوڑ کیوں رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اشما نے اس کی ایک نہ سنی اور گھر سے باہر نکل گئی، کجا وہ پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ پاگل عورت، مجھے بھی پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، اکبر نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے نرم زاویے ایک دم بدلے اور اس نے سارے گھر میں نظر دوڑائی۔ اب وہ شیزی کو ڈھونڈ رہا تھا، جو کہ اکبر کے تیور دیکھ کر ہی باہر بھاگ چکا تھا۔ اشما واپس ہاسپٹل ہی آئی تھی، اسے بہت سے کام تھے آج، تو اسی لیے آتے ہی وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک حشاش بشاش سا وجود خوشبوؤں میں مہکا ہوا نہایا دھویا کریم کلر کے کرتا شلوار میں اس کے وارڈ میں داخل ہوا۔ قد کاٹ اور ہیبت سے تو اکبر لگ رہا تھا، لیکن اس شخص نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا ماسک سے۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ٹیم تھی۔ عبد الرحمن نے پوچھا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ماسک کیوں لگایا ہوا ہے؟ اصل میں الرجی ہو رہی ہے مجھے، تو ماسک لگایا ہوا ہے بس، اکبر نے جھوٹ بول دیا۔ اشما کو بات جیسے ہی سمجھ آئی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی، یہاں تک ہنسی ضبط کرنے سے اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا۔ اکبر اسے دیکھ چکا تھا، وہ ایک پیشنٹ کی فائلز دیکھ رہا تھا کہ پاس ہی کھڑی ہنستی ہوئی اشما کو دیکھ کر اس کے ماسک کے پیچھے مقید ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ اب اکبر اس کے سر پر پہنچ کر اس سے کہنے لگا۔ نہیں نہیں، اشما نے اپنے سرخ چہرے کو اس کی طرف سے پھیر لیا، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل ہے، آپ اپنے آفس جائیں، میں آتی ہوں۔ اچھا، کیا دوسرے گال پہ بھی یہی پیٹرن بناؤ گی؟ ارے رہی بھائی، آ کر بتاتی ہوں، رک جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں، اکبر کہہ کر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں اشما وہاں آئی، اس کے ہاتھ میں اس کا پرس تھا۔ اکبر آفس میں بھی ماسک لگائے بیٹھا تھا۔ اشما کی اسے دیکھ کر پھر ہنسی چھوٹی۔ ارے کیا ہے بھائی، ہنسے ہی جا رہی ہو؟ ایک تو یہ تم نے اپنی محبت کی نشانی میرے منہ پر چھاپ دی ہے، اور پھر ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی میڈم کی، اکبر نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جب تک اشما اس کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے پرس سے کچھ نکالا تھا، وہ چیز اس کے پاس موجود تھی۔ اب اتارے بھی اس ماسک کو، اشما نے کہا تو اکبر نے ماسک اتارا، لیکن جیسے ہی اشما نے اپنی کارروائی شروع کی، اکبر چیخ اٹھا، اشما یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ نہ بھائی، میں نہیں لگوا رہا یہ میک اپ، نہ بھائی، استغفر اللہ۔ اکبر نے اس کا بیس لگاتا ہوا ہاتھ پکڑا۔ ارے بھائی، میں کون سا آپ کو دلہن بنا رہی ہوں؟ سرخی پاؤڈر تھوڑی لگاؤں گی، بس جیسے کریم لگاتے ہیں ویسے ہی ذرا سا بیس لگا کر یہ نشان چھپا دوں گی، اشما نے اسے سمجھایا، جو میک اپ دیکھ کر اچھلا تھا۔ نہ بھائی، میں نہیں کروا سکتا میک اپ، اکبر فکر مندی سے بولا۔ ارے میک اپ نہیں ہے یہ، چپ کر کے بیٹھیں،
پھر اشما نے اس کے بہت ہی معمولی سی بیس لگا کر وہ نشان چھپا دیے. یہ دیکھیں، کچھ بھی پتا نہیں چل رہا. اس نے اپنے ہی چھوٹے سے آئینے میں اکبر کو دیکھنے کو کہا. اکبر کو عجیب لگ رہا تھا اس فیس پاؤڈر کے شیشے میں خود کو دیکھنا، لیکن اس نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا. نشان واقعی چھپ گیا تھا اور میک اپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ نظر تو نہیں آ رہا. اشما دیکھو، یہاں رہ گیا ہے. اکبر نے اپنی انگلی گال پر ایک مقام پر رکھی. اشما نے قریب ہو کر دیکھا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ کہاں رہ گیا ہے نشان. کہاں ہے؟ مجھے تو ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ اکبر نے اسے کمر سے تھام کر اپنی گود میں بٹھا لیا. بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی جگہ ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ چھوڑیں. وہ اس کے پہلو میں پھڑپڑائی تھی. ہاں ہاں، ابھی تو بدلہ لینا باقی ہے. اکبر، اشما نے اسے شکواں کنا لہجے میں پکارا. اف اکبر کی جان. اشما مسکرا رہی تھی. آج پہلی بار اسے کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں تھی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون تھی. نہیں تو اسے ہمیشہ ہی اس بات کی فکر رہتی تھی کہ مستقبل میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب اکبر نے اشما کے چہرے کو پکڑ کر اپنا گال اس کے گال سے زور سے مس کیا. بھائی کیا ہے؟ چبھ رہی ہے آپ کی داڑھی. اشما کراہ کر رہ گئی تھی. ہاں تو بدلہ لے رہا ہوں نا. اکبر نے اپنی داڑھی مونچھے اس کے چہرے پر چبو دی تھی، جبکہ اشما اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی. ویسے یہ بتاؤ، یہ اتنی زور سے تھپڑ مار کر پیشنٹ کو اٹھانے کی تھراپی کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی ڈاکٹر کو پیشنٹ کو اس طرح کوٹتے ہوئے. اشما کا چہرہ ویسے ہی سرخ ہو گیا تھا. اس بات پر مزید جھینپ کر کھڑی ہو گئی. میں ڈر گئی تھی بس اسی لیے. جی نہیں، آپ نے میڈم موقع کا فائدہ اٹھایا ہے. تم نے سوچا موقع اچھا ہے تو چار جڑ کر بدلہ لے لیتی ہوں. وہ تو شکر ہے میں پہلے تھپڑ پر ہی اڑ گیا. ہاں ہاں ہاں. اکبر اپنی بات کہہ کر ہی ہنسنے لگا. جی نہیں، آپ الزام نہ لگائیں. آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی. ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں ڈر گئی تھی؟ وہ اسی لیے ڈر گئی تھی کہ وہ سوچ کر بولی، ارے ہاں، بچوں کا بھی بی فارم نہیں بنا ہے، آپ کی ضرورت ہے ابھی. اس نے لب دبائے کہا تو اکبر کا فلک شگاف کہہ کر سارے آفس میں گونجا. اشما بھی مسکرا رہی تھی. یار یہ بات تو صحیح ہے. ہاں ہاں، شوہر کے صرف بے فارم شناختی کارڈ اور اسکولوں کی فیسوں کے لیے تو ضرورت پڑتی ہے. بات تو بالکل ٹھیک کہی. وہ دونوں کافی دیر تک یوں ہی بیٹھے بات چیت کرتے رہے. ایک دم ہی اشما سیریس ہو کر پوچھ بیٹھی، آپ کیوں لیتے ہیں نیند اور سکون کے لیے دوا؟ آپ کو پتا نہیں ہے کیا اس کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے؟ اشما بہت فکر مند ہوئی تھی. جب میرا سکون مجھے میسر آ جائے گا تو چھوڑ دوں گا. ابھی میرا سکون مجھ سے دور ہے نا. اس نے مانا خیزی سے اشما کو کہا. وہ اسی کو اپنا سکون کہہ رہا تھا. اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو ہمارے گھر، وہ گھر جو ہمارا ہے، رومان کا ہے، مجھ سمیت. اس بات پر اشما چپ ہوئی تھی. ایک لمحہ اس کا جواب انتظار کرنے کے بعد اکبر نے پھر بولا، بولو کب لینے آؤں تمہیں؟ وہ آج سے پوچھ رہا تھا. ابھی فی الحال تو میں نے یہ نہیں سوچا، فیصلہ بھی نہیں کیا. میں مما بابا سے بات کروں گی اس بارے میں، لیکن فی الحال نہیں. اس میں مما بابا سے بات کرنے جیسا کچھ نہیں ہے اشما. اب تمہیں ہمارے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں چلے گئے تھے رات بھر؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ اس نے موضوع بدل دیا تھا. اکبر نے اس کی بات بدل دینے پر گہری سانس بھری اور بتانے لگا، بس مجھے بہت شدت سے رومان یاد آ رہا تھا. وہ سب سے چھوٹا تھا. ارمان میں اور اس میں 15 منٹ کا فرق تھا. گھر میں سب اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. وہ مجھے اکثر ابو جی کہتا تھا. اسے لگتا تھا کہ میں اس پر باپ جیسی سختی کرتا ہوں اور باپ جیسی ہی محبت بھی. میں نے ساری رات مسجد میں گزاری تھی اسے ایصال ثواب کرتے ہوئے. موت بھی انسان سے اس کے خونی رشتوں کی کشش نہیں چھین سکتی،
اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں خودکشی بھی کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں وہ حالات دیکھے ہیں، جوان بھائی کو دفنایا، جان سے عزیز بیوی کی جدائی سہی، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ بہت سے ایسے راز جو مجھ پر کھلے، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، میں اتنا بزدل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر کے حرام موت کو گلے لگاؤں۔ میں نے تو اس وقت کچھ نہیں کیا، نہ وویلا کیا، نہ اپنے باپ سے باز پرس کی، جب مجھے پتا چلا کہ ارحم شاہزیب اور رومان ارمان بابا کے دوسری وائف کے بیٹے ہیں۔ کیا؟ اشما کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہاں، میں انا اور بابا کی واحد اولاد ہوں۔ ذاکرہ بھی بابا کی دوسری وائف ہے، وہ میرے باقی سارے بھائیوں کی ماں ہے۔ اکبر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے آگے کچھ بھی بتانے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ وہ کیسے اپنے منہ سے اپنی ماں کے کارنامے اسے بتا سکتا تھا؟ اشما اس کے چپ ہونے پر خود بھی خاموش رہی۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا، وہ اکبر کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ڈیڈ، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے آپ میری ہیلپ کر سکیں؟ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، آپ مجھے بورو کر دیں، میں آپ کو بڑے ہو کر دے دوں گا۔ اکبر اپنے گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا، جب اس کے نمبر پر ایشال کے نمبر سے کال آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رومی ہوگا، وہ اکثر ہی ایشال کے نمبر سے اسے کال کیا کرتا تھا۔ اکبر اس کی بات پر مسکرایا اور بولا، اچھا، کتنے پیسے چاہیے اور کیوں؟ وہ موم کو دلہن بنانا ہے نا، بس اتنے سے پیسے چاہیے۔ اکبر کے منہ سے پھوار کی صورت کافی باہر آئی تھی۔ کیا بول رہے ہو رومان؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ موم اور دلہن؟ ارے ہاں ڈیڈ، موم کا دلہن بننے کا دل چاہ رہا ہے، میں انہیں دلہن بنا کر ہی دم لوں گا۔ اکبر اس کی بات سن کر دم بخود ہو چکا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AWD ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔